الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالی فی مقام آخر: وکان یأمر بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا. وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وقال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. وقال اللہ جل وعلا: الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو کلاس میں خوش آمدید ہے. آپ کا استقبال کیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مرحبا کہا کرتے تھے، مرحباً بطالب العلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق آپ سب کو حصول علم کے لیے آنے پر، کلاس میں حاضری پر سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی. اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جیسے اس نے سنا ویسے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. تو اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، اللہ اس کو، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اور اس دعا کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہم اور غم اور پریشانیاں اور تکلیفیں اور دنیاوی مصائب و آلام، اللہ اس سے اس آدمی کو محفوظ رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے. چونکہ جب انسان ان تمام ہموم و غموم سے اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے اور آلام سے وہ مستغنی ہوگا، پاک صاف ہوگا، تو تبھی وہ خوش رہ سکتا ہے. اس کے چہرے پر بشاشت اور روشنی اور تازگی تبھی آ سکتی ہے. تو بہرحال اس دعا کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو حدیث پڑھنا پھر اس کا مطلب بہت ہی بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث پڑھنے والوں کے غم اور ہم وہ دور کر دیتا ہے. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ. جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس گھر سے نکلنے والے شخص کے لیے، طالب علم کے لیے، فرشتے اس کے احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں
اور اس کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، دعائے بخشش کرتی ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کہ ہم اب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے جو سمندر ہے، اور سمندر بہت بڑا ہے، 25% خشکی ہے اور 75% تقریباً پانی ہے، اور اس پانی کے اندر چھوٹی بڑی وہ کروڑ ہا جو مچھلیاں ہیں، ان مچھلیوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم اس آدمی کے لیے بخشش کی دعا کرو، تو وہ ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی، فرشتے ہمارے لیے ادب و احترام سے اپنے پر رکھ رہے، اور صرف مچھلیاں ہی نہیں، اور دیگر مخلوقات بھی پھر دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو عمل ہے بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، چونکہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور علم حاصل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی یہ معلوم ہو جائے، اور پھر ہم وہ کام کریں جن سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے پیچھے جو جذبہ ہے نا، جو نیت ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، مقصد بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے رب کی پہچان بھی رکھتے ہیں، پھر اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر ہم اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت پسندیدہ اور محمود اور مستحسن عمل اور ارادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی نیت رکھنے والے افراد، ایسے ارادے رکھنے والے افراد، اور اس قدر اللہ سے محبت اور چاہت رکھنے والے افراد، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والے افراد، وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں علم کے ساتھ، تو اس لیے یہ علم کا حصول، احادیث کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، تو یہ بڑا ہی محمود عمل ہے، بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ تو اسی لیے یہ ساری فضیلتیں اس آدمی کے لیے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔ تو ہم سب لوگ پڑھنے والے، پڑھانے والے، تو اسی غرض کے ساتھ جمع ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جدید ذرائع جو مواصلات ہیں، انہوں نے ہمیں جوڑ دیا ہے کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں، کونوں، خطوں میں ہیں، اور ہم جڑ گئے ہیں، اور ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں اللہ عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حصول علم کے بعد ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنا تقوی، اپنا ڈر، خوف، اور جنت کا ذوق اور شوق، اور جہنم سے کراہت اور نفرت اللہ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے وہ محفوظ فرما لے، وہ گناہ زبان کے ہوں، نظر کے ہوں، سماعت کے ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، وہ مال کے ہوں، دولت کے ہوں، وہ جو ہے ذرائع جو کسب معاش کے ہوں، تمام قسم کے جو گناہ ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے۔ تو ان تمام ابتدائی تمہیدی باتوں کے بعد جو ہمارا یہ کورس ہے، تو اس کورس کے اندر ہم 3 باتیں وہ پڑھیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اور وہ بھی اسی مناسبت سے کہ بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی روٹین ایسی بنا لی ہے کہ وہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ زکوٰۃ اس مہینے میں دینی، جیسے روزے رمضان میں رکھنے ہیں، حج ذی الحجہ میں کرنا ہے، ایسی زکوٰۃ کا تو کوئی مہینہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنی روٹین ایسی بنا لی ہے کہ وہ رمضان میں اکثر و بیشتر زکوٰۃ دیتے ہیں فضیلت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو رمضان سے پہلے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کر دی جائیں، تاکہ لوگوں نے جو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے احکام و مسائل انہیں معلوم ہو جائے۔ تو ایک تو ہمارا جو ایک مختصر سا کورس ہے، اس میں زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جائیں گے،
پھر آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں ہم چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو پھر روزوں کے جو احکام و مسائل ہیں تو وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اور پھر عید سے پہلے جو ہمارا وہ جمعرات کا دن ہوگا تو اس میں انشاءاللہ ہم جو عید سے متعلق مسائل ہیں، وہ فطرانے کے مسائل ہیں، عید کے مسائل ہیں، تو وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ان 3 چیزوں پر مشتمل ہوگا ہمارا یہ مختصر سا کورس، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل اور عید کے فطرانے وغیرہ کے مسائل۔ تو آج جو پہلا ہمارا سبق ہے وہ پہلا ہمارا سبق ہوگا زکوٰۃ سے متعلق، اور جو دوسرا ہمارا سبق ہے وہ چونکہ رمضان کے بالکل قریب ہوگا تو وہ ہم جو ہے روزوں سے متعلق وہ بیان کریں۔ تو پہلا سبق زکوٰۃ سے متعلق ہے اور دوسرا جو سبق ہے وہ روزوں کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ تو اب جو زکوٰۃ ہے اس حوالے سے ہم جو بیان کریں گے اس سبق کے اندر، ان کی ایک چھوٹا سا جائزہ یا خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو وہ ہم جو بیان کریں گے، نمبر 1 سب سے پہلے تو نیت کے مسائل بیان کریں گے، پھر زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں، زکوٰۃ کی شرائط، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، پھر زکوٰۃ کے مصارف یعنی زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے کے غیر مستحق لوگ کون ہیں، سوال کرنے کی مذمت، اور پھر ایسے ہی عید کے قریب چونکہ زکوٰۃ سے متعلق ہی ہے تو پھر صدقہ فطر کے مسائل اور نفلی صدقہ کے مسائل، اور اس کے متعلق جو مختلف آج کے جدید جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے لحاظ سے، جو جدید اشیاء ہیں، جدید کام ہے، جدید کرنسی ہے، تو وہ جدید جو صورتیں آج پیدا ہو گئی ہیں جو کہ اب سے پہلے نہیں تھیں، تو وہ جو جدید مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ اور پھر آخر میں اس حوالے سے انتہائی اہم بات اور ٹاپک یہ ہوگا کہ ضعیف اور موضوع احادیث جو زکوٰۃ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں ان کو بیان ہم کریں گے۔ تو یہ ہمارا زکوٰۃ سے متعلق خاکہ ہے چھوٹا سا، تو یہ بیان کریں گے۔ تو آج ہم جو اس میں سے بیان کریں گے وہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں ایک چھوٹا سا جائزہ وہ پیش کریں گے، ایک سرسری نظر اس پر ہم ڈالیں گے، اس سے آپ کو تقریباً احاطہ ہو جائے گا اس سارے کے سارے موضوع کا کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ جو فرض کی ہے یہ کیوں فرض کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چھوٹا سا ایک خاکہ آج ہم پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں فی الحال جو ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے وہ مختصر سا بیان کریں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ جو لفظ ہے اس لفظ کا معنی مفہوم کیا ہے وہ بیان کریں گے، پھر زکوٰۃ کی تعریف بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد چند تمہیدی جو باتیں ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ لیجئے، چونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں اگر ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم بیان کریں اور اس کو سمجھیں۔ تو زکوٰۃ کا مختصراً فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انسان سچا مانتا ہے اور دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے وہی اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اس کو خرچ کر، تو لہٰذا میرا اپنے اللہ پر بھروسہ اور یقین ہے کہ جس اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں اس کے حکم سے خرچ کر رہا ہوں تو وہی اللہ مجھے دوبارہ بھی مال دے دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ تو مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا فلسفہ، اور اس میں 2-3 باتیں آ جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے سب پر، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر خود بخود
آ جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ناپاک چیز، خبیث چیز، حرام چیز اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ حرام چیز، یہ ناپاک چیز، یہ خبیث چیز جس چیز کا حصہ ہو، اللہ اس چیز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر انسان حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کھا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ اس آدمی کی کہ جس کے بدن میں حرام اور ناپاک چیز داخل ہو چکی ہے، اللہ اس آدمی کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ جس مال میں حرام کی ملاوٹ اور آمیزش ہو، اللہ تعالیٰ اس حرام مال کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے، صاف ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے جو چیز اس کو خراب کر رہی اس کو نکالنا ضروری ہے، جس چیز کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے اس چیز کو اس میں سے نکالنا ضروری ہے۔ تو لہذا انسان کا جو مال ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کیا ہے، وہ حصہ اگر نکال کر صاحب مال والا آدمی، دولت والا آدمی، وہ غریبوں کو، محتاجوں کو، مساکین کو، معاشرے کے نادار لوگوں کو نہیں دے گا، تو وہ حصہ اس آدمی کے مال کو ناپاک بنا دے گا، تو لہذا اس کو نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ مال میں سے ایک مخصوص مال نکالنا اور ہر سال نکالنا اور ایک خاص مدت کے بعد یعنی سال کے بعد نکالنا، یہی تو زکوٰۃ ہے۔ تو لہذا یہ اس کا فلسفہ، اس کو ایک مثال کے ساتھ ہم سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہو، بچہ ہو، اور عمومی طور پر چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے 4-5 سال کا بچہ، تو اب آپ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی سیب آپ نے دے دیا، چاکلیٹ دے دیا، کوئی اور چیز دے دی، اور اب آپ کے ساتھ وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں جا رہا ہے، اور ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، چچا تایا، ماموں خالو، اس طرح دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا جب تم ڈرائنگ روم میں جاؤ نا، اور تم سے اگر کوئی یہ سیب یا چاکلیٹ مانگے تو آپ نے ان کو دے دیں گا، میں تمہیں اور لے کر دے دوں گا، آپ اس سے ہی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں، اور اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب جیسے بچہ وہاں جاتا ہے تو سب لوگ پیار سے اس کے ساتھ سلام بھی کرتے ہیں، اس کے گال بھی سہلاتے ہیں، اور پھر اکثر بڑے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں گے نا تو بچے ضرور کہیں گے بیٹا یہ سیب مجھے دے دو، یہ چاکلیٹ مجھے دے دو، یہ سر پہ ٹوپ پہنو مجھے دے دو، یہ جو تم نے یہ جیکٹ پہنی ہو یہ مجھے دے دو۔ تو مطلب اس طرح کا بڑے بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شفقت اور پیار کے لیے بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ لینا تو کسی نے بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ اب اس سے اس طرح کی بات وہ کہہ رہے ہوتے۔ اچھا، اب آپ جو ہیں اس کے ساتھ آپ کا مائنڈ کیا ہوگا، آپ کی سوچ کیا ہوگی کہ یہ بچہ ان کو دے۔ اچھا، جیسے ہی وہ بچہ، اب دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا۔ اچھا، اب اگر وہ بچہ دے دیتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی نا آپ کو ہوتی ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا تم دے دینا، اس نے دے دیا تو میں اس سے خوش ہوں، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ اور باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے بھی، بہت اچھا بچہ ہے تو اس نے تو فوراً چیز دے دی ہے۔ اچھا، وہ چیز اس کو لوٹا دیتے ہیں، بلکہ اس کو ساتھ اپنی خوشی سے کوئی پیسے بھی دے دیتے ہیں یا کچھ اور چیز، وہ ساتھ گود اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سب کچھ کم کر رہے ہیں جب بچہ دے دیتا، اور اگر بچہ رونے لگ جائے، کرنا شروع ہو جائے اور وہ چیز بھی نہ دے اور اپنے باپ کی طرف، تو کہیں گے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن اب اس بچے کے رویے سے ایک تو آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ کو من ہی من میں تھوڑا سا برا لگ رہا ہوگا کہ میں نے اس بچے سے کہا بھی تھا کہ یار تم دے دینا، لیکن یہ نہیں دے رہا تو اس کو دے دینی چاہیے تھی۔ لیکن آپ کہیں گے کچھ نہیں، چونکہ بڑوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے اب آپ اس کو ایک چپت نہیں لگا سکتے، وہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرے لوگ بھی کیا کہیں گے، اچھا 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 چلو تم نہ دو۔ بچہ جب رونے لگے گا وہ کہے گا اچھا تم مت دو، کوئی بات نہیں، ہم تم سے نہیں لیتے۔ اچھا، اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ کا بچہ تھا، آپ نے اس سے کہا کہ ان کو چیز دے دو، اگر فوراً آپ کی کہنے سے وہ چیز دے دے، اور آپ جب وہ دے گا آپ بھی خوش ہو جائیں گے، دوسرے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے،
اور اگر فرض کر لو وہ چیز کسی نے لی اور لے کر واقعتاً کھا لی تو آپ حسب وعدہ اپنے بچے کو اس سے بھی کوئی اچھی چیز لے کر دیں گے اور شاباش بھی دیں گے، بیٹا تم نے بہت زبردست کیا، بلکہ دوسروں کے سامنے تعریف کریں گے کہ میں نے اسے کہا تھا یہ دے دینا اور اس نے چیز دے دی، تو میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، چلو بھائی اب میں تمہیں اس سے بڑی چاکلیٹ دلوا کے لا۔ اس کا مطلب اب اس بچے کے رویے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس بچے نے میری بات پر یقین کیا تھا اور اس نے میرے کہنے پر وہ چیز ان کو دے دی ہے، لہٰذا مجھ پر لازم ہے، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کو پہلے سے بھی اچھی چیز، بڑی چیز لا کر دور اس کو کھلاؤں اور پلاؤں، اور آئندہ کے لیے یہ بچہ میرے لیے محبوب ہو گیا، اچھا ہو گیا، پیارا ہو گیا۔ اس کا مطلب اس بچے نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کی امید پر وہ پورا اترا، آپ کا بھروسہ اس نے جیت لیا، ہاں جی، تو یہ خوش ہو گیا۔ اور دوسری صورت میں جب بچے نے چیز نہ دی تو اس کا مطلب آپ کہیں گے اس بچے نے چور اعتماد نہیں کیا، بھروسہ نہیں کیا، تو اس کا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگا، اور آپ اس کو چاکلیٹ وغیرہ دوبارہ نہیں دلوائیں گے کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ یعنی یہ عمومی سا رویہ۔ اب اس بات کو لے آئیے آپ زکوٰۃ پر یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر، صدقہ و خیرات کرنے پر، وہ فرضی صدقہ ہو یا وہ نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اب قرآن پاک پڑھیں گے آپ، حدیثیں پڑھیں گے آپ، جیسا کہ آگے باتیں آئیں گی، اللہ پاک ہم سے کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، اللہ تعالیٰ کم از کم تمہیں 10 گنا دے گا، پھر 70 گنا دے گا، 700 گنا دے گا۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اپنا فضل فرما دے گا، برکتیں دے دے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ ہمیں فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں قرآن میں بار 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 بار۔ تقریباً قرآن میں زکوٰۃ دینے کا جو ذکر ہے وہ 82 مرتبہ آیا، 82 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا ذکر قرآن میں آیا، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 80 سے زیادہ مرتبہ زکوٰۃ دینے کا ذکر آیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، خزانے میرے پاس ہیں، میرے حکم سے ملتا ہے، میرے حکم کے بغیر نہیں ملتا، اور جو دیتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، بلکہ اس کو 10 گنا دیتا ہوں، 70 گنا دیتا ہوں، 700 گنا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک سٹہ، ایک تم زمین میں بیج بوتے ہو، ایک بیج سے پھر 7 بالیاں وہ نکلتے ہیں، پودے، ان پر 7 سٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700 دانے بن گئے۔ تو وہ اللہ جو ایک دانے سے 700 دانے بنا کر تمہیں دیتا ہے، ایسے تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، 1000، 1,00,000، 1 کروڑ، 1 ارب دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے 1 ارب کو 700 ارب بنا کر دے گا، 70 ارب بنا کر دے گا، یا کم از کم 10 ارب تو بنا کر دے گا۔ تو 10% اگر بڑھوتری مل رہی ہو تو یہ تو بہت اچھا سودا ہے۔ تو اب بات وہی فلسفہ زکوٰۃ کا کیا ہوا کہ اب جو بندہ ان آیات کو، احادیث کو، فضیلتوں کو سن کر، سمجھ کر اللہ پر اعتماد کرے گا، بھروسہ کرے گا، یقین کرے گا، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دے گا، اپنے مال کے خزانوں کے منہ کھول دے گا، تو اس کا مطلب اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، وہ اس اچھے بچے کی مانند ہے جس نے اپنے باپ کی بات مانی۔ یہاں پر یہ بندہ اپنے اللہ کی بات مان رہا ہے، تو جیسے وہ باپ اپنے بیٹے کو، جس نے باپ کے کہنے پر وہ چاکلیٹ، وہ سیب چھوڑ دیا، زیادہ بڑا اور اچھا دیتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، چومتا بھی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، خود محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرواتا ہے، اور پھر اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب جب یہ ذہن میں ہوگا زکوٰۃ دینے کے بارے میں تو کوئی شخص کنجوسی اور بخیلی نہیں کرے گا، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرے گا۔ بعض دفعہ وہ خود نہیں کھائے گا، دوسروں کو کھلا دے گا، دوسروں پہ خرچ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب اس کا اللہ پر پورا بھروسہ، اعتماد ہے، یقین ہے۔ تو یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق مجھ پر بھروسہ کرے، مجھ پر یقین کرے، مجھے تسلیم کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، جیسے جیسے میں کہتا چلا جاؤں ویسے ویسے وہ کرتے چلے جائیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب اس آدمی نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی
چاہت کو پورا کر دیا اس بندے نے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. تو یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو اب جو زکوٰۃ ہے آئیے اس پر ایک سرسری ہم نظر ڈالیں. اب اسلام میں جو ایک چیز ہے جو سب کے لیے, امیر غریب کے لیے, وہ تو ہے نماز. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے عام ترین رکن کیا ہے؟ نماز. اور پھر نماز کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام میں سے ایک کیا ہے؟ زکوٰۃ. تو نماز اور زکوٰۃ کا اکثر و بیشتر قرآن پاک میں تذکرہ ساتھ ساتھ آتا ہے. نماز کا ذکر ساتھ, زکوٰۃ, نماز, زکوٰۃ, نماز, زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آتا ہے. تو جب ہم قرآن پاک اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو خاکہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے. قرآن مجید میں 82 مرتبہ اس کا تاکیدی حکم آیا ہے. زکوٰۃ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچے مومن قرار دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے مومن ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو ادائیگی زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اے نبی تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے, جیسا کہ اللہ نے سورہ روم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر اس کی 39 میں. فرمایا اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دینے والے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں. تو اب اسے پتہ چلا کہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں انسان کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں. تو زکوٰۃ ادا کرنے سے تو انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, ہر لحاظ سے فائدہ ہے. ایک تو مال میں اضافہ ہوگا, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی, مال پاک اور صاف ہو جائے گا. تو اس لیے اب جو اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک ہے, اللہ کو پاک چیزیں ہی پسند ہے, تو اب لفظ زکوٰۃ جو ہے نا اس کا لغوی مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے. تو لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم یعنی اس لفظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو لفظ زکوٰۃ کا لغوی مفہوم پاکیزگی اور اضافہ, یعنی پاک ہونا اور اضافہ. جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نفس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی لفظ زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں, ایک تو پاکیزگی اور دوسرا اضافہ. اب انسان کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور انسان کا بدن بھی پاک ہو جائے گا, پھر انسان کے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور انسان کے اجر و ثواب میں اور اس کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کا فائدہ ہی تو چاہتے ہیں. اب اگر ہم یہ بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے بڑا خیر, اللہ تعالیٰ انسان سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے
انسان کو قرآن کے ذریعے سے وہ کام بتائے، وہ رستہ بتایا کہ جس پر چل کر انسان فلاح و بہبود پا سکتا ہے، بڑے بڑے درجات پا سکتا ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے خود ہی فضل فرمایا ہے، ہم نے تھوڑی اللہ سے کہا تھا قرآن نازل فرما، رسول کو بھیج، ہمیں صراط مستقیم دکھا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے فضل اور کرم سے، اپنی محبت کا انسان سے اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سارا بندوبست فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تو اپنے مال میں اضافہ کیسے کر سکتے، چونکہ انسان تھوڑا لالچی ہے نا، اور اللہ رب العالمین کو خوب معلوم ہے، چونکہ انسان کا موجد اور خالق و مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اللہ کو پتہ ہے انسان کے اندر حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، مال کی محبت بھی ہے۔ تو اب مال کو بڑھانے کے دو طریقے، ایک ہے حلال اور ایک ہے حرام۔ تو اب جو حرام طریقے سے مال میں اضافہ کرے گا وہ تو اللہ کو ناراض کر بیٹھے گا نا، وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لے گا، اور چلو دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ہو بھی جائے تو لیکن آخرت تو اس کی تباہ و برباد ہو ہی گئی نا۔ لیکن جو حلال طریقہ وہ اختیار کرے گا اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ کی رضا بھی ملے گی، خوشنودی بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، اس کو پاک اور صاف بھی کر دے گا، اس کو اجر و ثواب بھی بڑھا دے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ کی پسند کا راستہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی والا راستہ ہے۔ تو یہی انسان کی عقل کا تقاضا ہی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنا لانگ ٹرم فائدہ سوچے نا، لمبی منصوبہ بندی کرے اور انجام کے لحاظ سے دیکھے کون سا کام بہتر ہے۔ لہذا جو بھی ذی شعور آدمی ہے، عقل مند آدمی ہو، یہی فیصلہ کرے گا کہ میں ایسا کام کروں جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، میں اللہ کی جنت میں بھی چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، عذاب قبر سے بچ جاؤں، کیوں نہ میں وہ کام کروں۔ اور یہ تو نری نادانی اور ناسمجھی ہے کہ انسان تھوڑی سی جو چھوٹی سی زندگی 60-70 سال کی دنیاوی زندگی ہے، اس کے فائدوں کو تو وہ سوچے، اور اس کے بعد جو ایک طویل عرصہ ہے، ایک لمبی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں اپنا نقصان کر بیٹھے، تو اس کو کون عقل مند کہے گا۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں۔ تو بہرحال ادائیگی زکوٰۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو کفر اور شرک کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ قحط سالی مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس تباہی اور بربادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی، اس کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جانور اپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل 50,000 سال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے دھجیاں لٹک رہی تھی اور وہ جانوروں کی طرح
تھوہر کا کانٹے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے، تھوہر کے کانٹے کھا رہے تھے اور آگ کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ مسند بازار کے اندر روایت موجود ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں جس سزا کا تذکرہ مذکورہ بالا آیات و احادیث میں کیا گیا ہے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا اسلام مکمل ہو جائے۔ یہی مسند بازار کی روایت ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بغیر اسلام نہ مکمل۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ کلمہ توحید کا اقرار کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سارے کے سارے صحابہ کرام پورے شرح صدر کے ساتھ شامل تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس کا ایمان، اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب بیکار اور عبث۔ کیونکہ یہ عبث کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان نہیں رہے گا تو پھر یہ کام اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکوٰۃ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا کتنا اہم اور ضروری۔ نہیں، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کی تکمیل، گناہوں کے کفارے، تزکیہ نفس، رضا الہی اور تقرب اللہ کا ذریعہ ہے تو یہ بذات خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے، نہ کہ کسی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ۔ تو اللہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے۔ کہیں اللہ پاک نے اس حقیقت کا اظہار یوں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم لوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ کہیں شاہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سبق آموز قصہ بیان فرمایا۔ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کے پاس ایک باغ تھا، وہ باغ کی پیداوار سے اپنے گھر اور کھیتی باڑی کے اخراجات نکال کر باقی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی۔ وہ آدمی فوت ہوا تو اس کی اولاد نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اتنی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں مفت تقسیم کر دیا کرتا تھا، آئندہ اگر ہم یہ سارا مال و دولت اپنے پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند ہو جائے گی۔ چنانچہ جب پھل وغیرہ پک گیا اور فصل کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کے وقت آپس میں قسمیں کھائیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں پہنچ جائیں گے اور کسی دوسرے کو خبر تک نہ ہونے دیں گے تاکہ کوئی سائل اور محتاج آنے نہ پائے۔ حسب پروگرام وہ سب پچھلی رات گھر سے چپکے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب پھلا پھولا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، لیکن جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو یقین آیا کہ یہ باغ ہمارا ہی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور ان الفاظ میں اعتراف گناہ کیا، قالو یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس ہم واقعی سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ پر انتہائی مختصر الفاظ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا تبصرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح ہے عذاب دنیا کا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت برا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہو۔ تو ان تمام آیات میں اگر آپ غور کریں تو ایک ہی بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کسی چیز کی محبت
اگر انسان کے اندر بڑھ جائے تو وہ انسان کے لیے باعث ہلاکت، انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری محبتیں ہی ہیں، کہیں مال کی محبت، کہیں اولاد کی محبت، کہیں اپنے گھر کی محبت۔ اللہ نے قرآن پاک میں 8 محبتوں کو تذکرہ کر کے تقابل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ نے 8 محبتیں گنوائی ہیں، پھر فرمایا اگر تمہیں زیادہ محبت ہے نا ان 8 چیزوں سے، کس سے؟ اللہ سے زیادہ، رسول زیادہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو انتظار کرو اللہ کا تم پر عذاب آ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ 8 محبتیں مل کر اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو شکست دے دیں تو انسان گویا کہ ہلاک ہو گیا۔ اور اگر انسان اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین اسلام کی محبت سے ان تمام محبتوں کو شکست فاش دے دے، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہیں نا، یہ تو اپنے معبودوں سے شدید محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ سب سے شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں کسی کو حیثیت نہیں دیتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلہ میں کسی کو حیثیت نہیں دیتے، نہ اپنی ذات کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ مال و دولت کو، نہ گھر بار کو، نہ عہدے اور منصب کو، کس چیز کو نہیں دیتے۔ تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک تو مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، کس سے؟ اس کی ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو لہٰذا مال کی محبت ہم پر غالب نہ آ جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت وہ کم پڑ جائے اور ہم مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دیں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان اپنے ذہن میں سوچ لے کہ سب سے زیادہ محبت، شدید محبت انسان کو اللہ رب العالمین سے ہی ہونی چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کے اس واقعہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ دولت انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ سورہ نون کے بے شمار کردار آج بھی ہم اپنے گرد و پیش بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جو محض دولت کے حرص میں دین و ایمان ہی نہیں اپنی دنیا بھی برباد کیے بیٹھے۔ مال کی یہی محبت انسان کے اندر بخل، حرص، لالچ، خود غرضی اور سنگ دلی جیسے اخلاق رذیلہ پیدا کر کے اسے جھوٹ، دھوکہ، فریب، ظلم و جور، غصب، حق تلفی، لوٹ کھسوٹ جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جو نہ صرف اس دنیا میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں بلکہ انسان کی آخرت تک کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ کو فرض عبادت کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے اعلیٰ و ارفع انسانی اقدار، مثلا ایثار و قربانی، احسان، جود و سخا، ہمدردی، غمخواری، خیرخواہی، نرم دلی، محبت اور اخوت وغیرہ کی آبیاری کرنا چاہتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولین اسلامی معاشرہ میں مذکورہ بالا اقدار کی مثالیں اس کثرت سے ملتی ہیں، گویا تمام کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکمل طور پر انہی اعلیٰ و ارفع اقدار کے سانچے میں ڈھلے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب ہجرت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے مال و دولت، گھر بار تو مکہ میں رہ گئے، تو مسلمان تو خالی ہاتھ گئے تھے۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو جو سچے اور پکے مسلمان تھے یعنی انصار، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کے دروازے بھی کھولے، اپنے گھروں کے دروازے بھی کھولے اور اپنے خزانوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ 3 دروازے کھولے انہوں نے، دل کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے اور خزانوں کے دروازے کھول کر اس بات کا ثبوت دیا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے زیادہ محبت، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت میں کوئی کام کرنا پڑے ہم کر گزریں گے، حساب کتاب نہیں لگائیں گے، مال و دولت نہیں دیکھیں گے، ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم غریب ہو جائیں گے، کلاش اور فقیر ہو جائیں گے، ہمارے خزانے ختم ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے
ہم اللہ کو راضی اور خوش کریں. اس لیے انہوں نے اپنے گھر دے دیے, باغات دے دیے, مال و دولت میں حصے دار بنا دی. تو یہ اعلیٰ ترین مثال. اور ایسے ہی ساری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے, صحابہ کرام نے خرچ کیا. تو خاص طور پر جنگ یرموک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام جنگ یرموک کے موقع پر چند صحابہ کرام شدید گرمی میں زخموں سے چور میدان جنگ میں شدت پیاس سے تڑپ رہے تھے. اتنے میں ایک مسلمان پانی لے کر آیا اور مجروح مجاہدین, زخمی مجاہدین کے سامنے پیش کیا. پہلے نے کہا دوسرے کو پلاؤ, دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ. ابھی وہ تیسرے تک پہنچا نہیں تھا کہ پہلا شہید ہو گیا. تب دوسرے کی طرف پلٹا تو دیکھا کہ وہ بھی پیاسا اپنے اللہ کے حضور پہنچ چکا. جب تیسرے کے پاس دوڑ کر آیا تو وہ بھی اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. کیا مطلب؟ انہوں نے ایثار کیا نا, پیاس لگی ہوئی تھی اور زخمی ہے, اور موت کے وقت تو پیاس بہت شدید لگتی ہے, لیکن اس حالت میں بھی کہا نہیں میرے دوسرے بھائی کو پلا دو. دوسرے بھائی کو پانی پلانے والے تھے, کسی اور نے آواز دی پانی, اس نے کہا مجھے نہیں, مجھے چھوڑو, اس تیسرے کو پلا دو. جب تیسرے کے پاس پہنچے تو تب تک وہ شہید ہو چکا تھا. اس نے سوچا چلو اسی کو پلا دو دوسرے کو, اس کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا. اس نے کہا چلو تیسرے کو پہلے کو والے کو پلا دوں, اس کے پاس دوڑ کر گیا تو وہ بھی شہید. تو تینوں شہید ہو گئے پیاسے کے پیاسے. کیوں؟ ایثار کرتے ہو, قربانی کرتے ہو. اگر یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آج دنیا میں جتنا مال و دولت ہے, مسلمان معاشروں کی بات کریں, مسلمان ملکوں میں مسلمان افراد کے پاس جتنا مال و دولت ہے, اگر وہ تمام غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کوئی غریب نہ رہے, کوئی بیمار بغیر دوا کے نہ مرے, کسی غریب کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی نہ ہو کہ ان کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور پھر یہ ظلم و جور, یہ چوریاں, ڈاکے, یہ ملاوٹ, یہ دھوکہ دہی, یہ فریب, فراڈ, یہ ساری یہ برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں اگر یہ مال کی محبت کا لیول تھوڑا سا کم آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا لیول تھوڑا سا بڑھ جائے. تو زکوٰۃ کا فلسفہ یہی ہے. زکوٰۃ ہم یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت کو غالب کرو, مال کی محبت کو کم کرو, چونکہ مال کی محبت تمہاری دنیا کو تباہ کر دے گی. اور یہی وجہ دنیا میں آج جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے دو بڑے سبب ہیں. غور و فکر کرنے کے بعد محققین, وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, سب اس بات پر پہنچے کہ دنیا میں جنگوں کے بڑے اسباب میں سے سب سے بڑے سبب دو ہیں. نمبر ایک عصبیت. عصبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اچھا ہوں, میں اعلیٰ ہوں اور باقی مجھ سے کمتر ہیں, گھٹیا ہیں. یہ چیز جنگ کا سبب بنتی ہے. اور دوسرا مال و دولت کی غیر مساویانہ تقسیم, کہ مال و دولت کی انصاف کے ساتھ تقسیم نہ ہونا, یہ جنگ کا سبب بنتا ہے. کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کے مال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور دوسرا غریب ہے, غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا جو غریب ہے اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں امیروں کے لیے. لہذا پھر یہاں سے کیا شروع ہوتی ہے؟ قتل و غارت شروع ہوتی ہے, اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, پھر مزدور لوگ نکلتے ہیں, غریب لوگ نکلتے ہیں, وہ ڈاکے ڈالتے ہیں, وہ گھروں میں گھستے ہیں, وہ چوریاں کرتے ہیں, وہ قتل کرتے ہیں. یہ سارا فتنہ و فساد. تو لہذا اگر یہ عمرا, یہ مالدار لوگ اگر غریبوں کا خیال کرتے ہو, خود سے ان پر خرچ کریں گے تو وہ غریب ان کے احسان تلے دبے ہوں گے. کبھی بھی وہ گناہ کا, جرم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے, کبھی بھی وہ ڈاکو چور لٹیرے نہیں بنیں گے. حالات بعض دفعہ بنا دیتے, انسان بننا نہیں چاہتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مال کو خرچ کرنے کا, خاص طور پر پھر زکوٰۃ دینے کو حکم دیا, اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس میں معاشرے کا امن بھی ہے, اخوت بھی ہے, بھائی چارہ بھی ہے, جان مال عزت کا تحفظ بھی ہے, امن و سکون بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں پنہاں ہیں. تو بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سخت بھوکا ہوں, کھانا کھلائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اپنے تمام گھروں میں آدمی بھیجا, ہر گھر سے یہی جواب ملا, آج تو ہمارے اپنے لیے بھی کچھ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کون شخص آج کی رات اس آدمی کو مہمان بناتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں انہیں اپنا مہمان بناتا ہوں. چنانچہ انہیں اپنے گھر لے گئے, جا کر بیوی کو بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, تو اس کو ہم نے کھانا کھلانا ہے. تو لہذا بیوی نے بتایا کہ بھی ہمارے گھر میں تو کھانا نہیں ہے, لہذا ہمیں خود کھانے کو ملے نہ ملے انہیں ضرور دینا ہے. اہلیہ نے کہا گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھے اور تو کچھ نہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر تم سلا دو, اور جب ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پھر تم ایسا کرنا بہانے سے آنا اور چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے,
اور مہمان کھانا کھا لے گا اور میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا, میں اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھا رہوں گا. تو بیوی نے پھر ایسا ہی کیا, تو مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھا لیا, صحابی نے نہ کھایا. تو پھر صبح ہو گئی, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا, ابو طلحہ رات تم نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی ہے؟ پریشان ہو گئے, شاید کوئی گستاخی ہو گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم نے بہت اچھی مہمانی کی ہے, اللہ تعالیٰ تم سے خوش اور راضی ہوا. اور قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل کی ہے. کون سی آیت؟ یہ آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 9. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے کہ تم نے بھوکے پیاسے رہ کر اس کو کھانا کھلایا, اللہ نے تمہاری تعریف کی. مستدرک حاکم میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بکری کی سری تحفہ بھجوائی. انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے, اس کے ہاں بھیج دی. اس نے یہی سوچ کر تیسرے آدمی کے پاس بھیج دی. اس طرح 7 گھروں کا چکر لگانے کے بعد وہ سری پہلے صحابی گھر پہنچ گئی. تو دیکھیے نا کس قدر خیال ہے کہ میں نہ کھاؤں دوسرا کھا لے, دوسرا کہتا میں نہ کھاؤں تیسرا کھا لے, تیسرا کہتا نہیں میں نہ کھاؤں چوتھا, یعنی آگے سے آگے سلسلہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ مثالی دور, اسی لیے مثالی دور بنا کہ اس میں مال و دولت کی محبت کم تھی, اللہ رسول کی محبت زیادہ تھی. تو بہرحال دور اول کے اسلامی معاشرہ میں ہمدردی و خیرخواہی اور قربانی و ایثار کی یہ اور ایسی بے شمار دوسری مثالیں دراصل فطری نتیجہ تھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے احکام کا, انفاق فی سبیل اللہ کے احکام. صحابہ کرام کا عہد مبارک بلا شبہ ایمان و عمل دونوں اعتبار سے خیر القرون بہترین زمان, لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کو معاشرہ صحابہ کرام کی ان قائم کردہ زندہ و جاوید روایات سے کبھی یکسر محروم نہیں رہا. تو بہرحال زکوٰۃ چونکہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, تو جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. تو صاحب نصاب مسلمان کے مال میں زکوٰۃ وہ کم سے کم مقدار ہے جسے ہر سال ادا کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. لیکن اسلامی معاشرے میں محتاجوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور معذوروں کے دکھ درد میں شرکت کے لیے نیز آسمانی آفات مثلا زلزلہ, سیلاب اور قحط وغیرہ کے موقع پر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا معیار زکوٰۃ سے کہیں آگے ہے. چنانچہ قرآن و حدیث میں بڑی کثرت سے نفلی صدقات و خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے. فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے, اس سے 7 سٹے نکلے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہو. اللہ تعالیٰ جس کے عمل کا اجر چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. پھر اللہ رب العالمین سورۃ تغابن میں ارشاد فرمایا, اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور حوصلے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم لوگ اس وقت تک نیکی کے معیار مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو. پھر ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے بہترین قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. تو صدقہ و خیرات کی ترغیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہیں. مثلا مسند احمد میں ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بجھاتا اور بری موت سے بچاتا ہے. مسند احمد میں ہے قیامت کے دن صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا. اور صدقہ کرنے میں جلدی کرو کیونکہ مصائب صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جب انسان صدقہ کر دیتا ہے تو مصائب رک جاتے. طبرانی میں ہے صدقہ قیامت کے دن جہنم سے ڈھال ہوگا. صحیح مسلم میں ہے صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, جو شخص کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے
اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا۔ جو شخص کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب پلائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ طبرانی میں ہے، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو رات پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اسے اس بات کی خبر تھی۔ پھر صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اور یتیم رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کا سرپرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کی، ایسے آپ نے فرمایا بالکل جیسی انگلیاں ساتھ ہیں ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص ایسے ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی زبانی ترغیب کے علاوہ امت کے سامنے ایسی عملی مثالیں پیش فرمائیں جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی بہترین ترجمان تھی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں وہ حاضر ہو کر سوال کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیا کیونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے 4 اوقیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ایک اوقیہ تینوں سوال کرنے والوں کو تقسیم فرما دی اور پھر پوچھا کوئی اور ہے لینے والا؟ کوئی اور لینے والا نہیں تھا۔ رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار پہلو بدلتے یا اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ دوبارہ عرض کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے بے قراری ہے؟ فرمایا نہیں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1 اوقیہ چاندی نکال کر دکھائی، فرمایا یہ ہے وہ چیز جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے، ڈر رہا ہوں کہ اسے خرچ کرنے سے پہلے کہیں موت نہ آ جائے۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مال سے بالکل محبت ہے ہی نہیں، بلکہ مال پاس رہ گیا فکر مند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے۔ جنگ حنین کے موقع پر 6000 قیدی، 24,000 اونٹ، 1000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی یعنی 125 کلو گرام چاندی مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا مال غنیمت تقسیم فرما دیا۔ خود گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے اسی طرح واپس تشریف لے گئے، یعنی خالی ہاتھ گھر سے آئے تھے، اتنا مال ملا سب تقسیم کر دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس چلے گئے۔ ایک آدمی نے حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس وقت دینے کے لیے تو کچھ نہیں، البتہ میرے نام سے کوئی چیز خرید لو تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، جس کی آپ کو طاقت نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ ایک انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ خرچ کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی اتباع میں اہل بیت اور صحابہ کرام نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایسی نادر مثالیں پیش کی کہ مذاہب عالم کی تاریخ میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے وہ تاریخ قاصر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 1,00,000 درہم بھیجے جو انہوں نے اسی وقت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ اس دن آپ روزہ سے تھے۔ خادمہ نے عرض کیا اگر افطار کے لیے کچھ بچا لیتی تو اچھا تھا۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا اس وقت یاد دلاتی تو رکھ لے۔ اللہ، 1,00,000 درہم اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کر دیے، خود روزے سے تھے اور شام کو افطاری کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے ہماری والدہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اچھا جی، وقت تمام ہوا۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسلامی تصور اور اسلامی تاریخ اور اسلامی پس منظر۔ اب چونکہ میں اور آپ بھی اسی اسلام کے دعوے دار ہیں جس اسلام کے دعوے دار صحابہ کرام تھے، صحابیات تھے، تو لہٰذا جو انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اسلوب اپنایا، جو ان کا ذہن بنا، جو انہوں نے خرچ کیا، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی انہی کا نمونہ۔ اللہ نے قرآن فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
پھر دوسرے کے شاہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ بھائی جیسے وہ ایمان لائے تم بھی ویسے ایمان لاؤ تو تم بھی ہدایت یافتہ۔ تو لہذا ہم بھی مال کی محبت کا لیول کم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اسلام کی محبت کا لیول اپ کریں، تو پھر یہ مال ہمارے لیے حیثیت نہیں رکھے گا، بلکہ اس مال کو ہم اس بڑے کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیں گے، اور خرچ کر کر مایوس نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ میں نے وہ کام کر دیا جس سے اللہ خوش ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ برکتیں دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ معروضات ہیں، وہ واقعات ہیں، وہ آیات و احادیث ہیں جن کو پڑھ کر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ بھی کریں اور فرضی صدقہ بھی کریں۔ فرضی صدقے سے مراد ہوتا ہے زکوٰۃ، اور نفلی صدقہ سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی وہ صدقہ کرنا۔ تو انشاءاللہ الرحمن اگلے اسباق میں یہیں سے ہم اپنے بات کا آغاز کریں گے، اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ جدید مسائل ہوں یا قدیم مسائل، تو انشاءاللہ وہ سارے بیان کریں گے۔ اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن بھی لیا کریں گے۔ تو آج تو چونکہ مسائل بیان نہیں ہوئے تو اس وجہ سے سوال و جواب کا سیشن نہیں ہو رہا، لیکن آئندہ انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا۔ تو آپ تمام سے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیں۔ مختصر سا کورس ہے، تقریباً 3 سبق بنیں گے زکوٰۃ پر، اور 3 سبق بنیں گے جو ہے روزوں کے مسائل پر، اور 1 سبق بنے گا وہ عید کے اور فطرانے وغیرہ کے مسائل پر۔ تو آپ اس میں جذبے کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیں، اور بہت ساری اور خواتین کو، ماؤں بہنوں کو اس میں شامل کریں۔ اس میں آپ گھر کے آپ جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی شامل کر سکتی ہیں، کہ اس ٹائم تو تقریباً 10 بج رہے ہیں پاکستان کے مطابق، تو سارے گھر والے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور سب کو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ بچوں کو بٹھائیں، بڑوں کو بٹھائیں، مرد اور خواتین سب سنیں، تو انشاءاللہ سب کو اس سے فائدہ ملے گا، علم حاصل ہوگا، اور کم از کم اس حدیث کا مصداق تو ہم بن ہی جائیں گے کہ جو بندہ حدیث سنتا ہے اور پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے پہنچاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اسے خوش و خرم رکھے۔ اچھا جی، دوسرا ایک اہم بات وہ نوٹ کر لیجیے کہ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال اشکال پیدا ہو، تو آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں، وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اور اس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ سوال بھیجیں گے تو مجھے جیسے انشاءاللہ کوئی وہ وقت ملے گا تو میں ضرور آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ وہ نمبر نوٹ کر لیں، 0321 49442220، 0321 49 44 220۔ ہاں جی، یہی نمبر ہے۔ بہت شکریہ جس بہن نے لکھا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو پاکستان کے مطابق اس میں آپ کوڈ لگا دیں، جی انہوں نے لگا دیا، تو آپ اس پر سوال بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن پھر میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ کوئی بھی سوال زکوٰۃ سے متعلق، روزے سے متعلق، اور بھی جو زندگی کے معاملات اس میں کوئی سوال بھی آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو ہم اس دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔